لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے خاتم النبیین، خاتم المعصومین، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیں باواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے مسلمان بھائیوں، ماہ محرم الحرام کی آمد ہونے والی ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کی فضیلت قرآن و احادیث کے اندر جگہ جگہ موجود ہے. یعنی قرآن مجید کے اندر بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ماہ محرم الحرام کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور احادیث کے اندر میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام. یعنی اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو. اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی. میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ حرمت والے مہینوں کی بے ادبی نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر خطاب جو کیا ہے اہل ایمان سے کیا. حکم جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ اے اہل ایمان، تم جو ہے حرمت والے مہینوں کی بے ادبی نہ کرو. حرمت والے مہینوں کی بے ادبی نہ کرو، بلکہ جو ہے حرمت والے مہینوں کا ادب کیا جائے. حرمت والے مہینوں کا ادب کیا جائے. تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم کیا ہوا؟ حرمت والے جو مہینے ہیں وہ ادب کے لائق ہیں، ان کا جو ہے ادب کرنا چاہیے. ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرمت والے مہینے کون کون ہیں؟ حرمت والے مہینے کون کون ہیں جن کی تعظیم کرنی چاہیے، جن کا ادب کرنا چاہیے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، قرآن مجید کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم. یعنی بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. یعنی جو 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن کی تعظیم کرنے کا حکم ہے، جن کا ادب کرنے کا حکم ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جن کا ادب کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور وہ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ پہلا مہینہ جو ہے ذوالقعدہ کا ہے. پہلا مہینہ ذوالقعدہ کا، دوسرا مہینہ جو ہے ذوالحجہ کا،
اور تیسرا مہینہ جو ہے محرم اور چوتھا مہینہ جو ہے رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان کی تعظیم، ان کا ادب کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دیا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ان مہینوں کی تعظیم جو ہے، ان مہینوں کی تعظیم ادب جو ہے زمانے جاہلیت سے ہی ہوتا آ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ بعد میں جب اسلام آیا پھر جو ہے اس کی تعظیم کی جانے لگی، نہیں، ان چاروں مہینے جو ہے ان کی تعظیم، ان کا ادب جو ہے زمانے جاہلیت کے اندر بھی ہوتا تھا، اور جب اسلام یعنی میرے آقا نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تب بھی جو ہے میرے آقا نے اس چیز کو برقرار رکھا، یعنی اسلام سے پہلے بھی اسلام کے بعد بھی جو ہے ان حرمت والے مہینوں کی تعظیم کی جاتی رہی ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، لطائف المعارف کے اندر ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے سال کا آغاز، اللہ تعالیٰ نے سال کا آغاز حرمت والے مہینے یعنی محرم الحرام سے کیا، اور سال کا اختتام جو ہے حرمت والے مہینے ذوالحج سے کیا۔ یعنی اسلامی سال جو ہے وہ حرمت والے مہینے سے شروع ہوتا ہے اور حرمت والے مہینے پر ہی جا کر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ماہ محرم الحرام بھی حرمت والا مہینہ ہے اور ماہ ذوالحج بھی جو ہے حرمت والا مہینہ ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں پس ماہ رمضان کے بعد یعنی ماہ رمضان المبارک کے بعد پورے سال میں محرم الحرام سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ عظمت والا کوئی اور مہینہ نہیں ہے۔ یعنی 12 مہینوں میں ماہ رمضان المبارک کے علاوہ یعنی ماہ رمضان المبارک کو نکال دیا جائے، اس کے بعد اگر کوئی عظمت والا مہینہ ہے، اگر کوئی مہینہ بلندی والا ہے، تو حضرت حسن فرماتے ہیں کہ وہ مہینہ جو ہے ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، ماہ محرم الحرام ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیو، یہ ماہ محرم الحرام جو ہے بہت ہی زیادہ فضیلتوں کا حامل ہے۔ اور علامہ ابن جوزی آپ کہتے ہیں کہ مفسرین کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان والفجر ولیال عشر، صبح کی قسم اور 10 مبارک راتوں کی قسم، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر والفجر ولیال عشر فرمایا ہے، اس سے مراد جو ہے علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ ماہ محرم کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں، یعنی جو ماہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ ہے، اس سے جو ہے ان آیت کریمہ سے مراد جو ہے ماہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم، صبح کی قسم جو اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے وہ محرم کی پہلی تاریخ کی قسم اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر۔ اب حضرت علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ مفسرین کی ایک جماعت سے جو ہے یہی چیز مروی ہے، اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ فجر سے مراد محرم کے پہلے دن کی فجر ہے، جو محرم کے یعنی ماہ محرم الحرام کا چاند نکلتا ہے، پھر اس کے بعد جو فجر آتی ہے یعنی صبح آتی ہے، اس سے یہی رات جو ہے یہی صبح مراد ہے۔ اور ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ اس مہینے کے بارے میں بتائیے۔ میرے آقا سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس مہینے کے بارے میں بتائیے جس میں
رمضان کے بعد میں روزے میں رکھوں، یعنی کوئی ایسا مہینہ مجھے ماہ رمضان المبارک کے بعد بتا دیجئے کہ جس میں جو ہے میں روزے رکھوں، یعنی زیادہ فضیلت میں حاصل کر لوں، زیادہ ثواب میں حاصل کر لوں۔ کون سا ایسا مہینہ ہے ماہ رمضان المبارک کے بعد کہ جس میں جو ہے میں روزہ رکھ کے زیادہ ثواب حاصل کر لوں؟ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنا چاہتا ہے تو محرم کے روزے رکھ لے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں ماہ رمضان المبارک کے بعد کسی اور مہینے میں روزہ رکھوں تو میرے آقا نے فرمایا کہ ماہ محرم میں جو ہے روزہ رکھا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں جو ہے نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، یعنی نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے اپنے صحابی کو یہ حکم دیا کہ اگر تو ماہ رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھنا چاہتا ہے تو ماہ محرم میں جو ہے تو روزہ رکھ لے۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا، بے شک یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ ماہ محرم الحرام جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں جو ہے ایک دن ایسا ہے، یعنی پورے مہینے میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور دوسروں کی توبہ بھی قبول کی جائے گی۔ یعنی ماہ محرم الحرام ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے توبہ کثرت کے ساتھ قبول ہوتی ہے، یعنی اس مہینے کے اندر توبہ جو ہے کثرت سے کرنی چاہیے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ اس مہینے میں جو ہے توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جب ماہ محرم الحرام ہم اور آپ کو ملے تو اپنا وقت جو ہے ادھر ادھر ضائع کرنے کے بجائے کثرت کے ساتھ جو ہے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، توبہ وہ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اس مہینے کے اندر جو ہے توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے آقا جو ہے ماہ محرم الحرام کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے۔ میرے آقا ماہ محرم الحرام کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے، اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی، اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی میرے آقا جو ہے اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے جو ہے اپنے صحابہ کو بھی یہ حکم دیا کہ اے میرے غلاموں، اے میرے جانثار ساتھیوں، تم بھی جو ہے ماہ محرم الحرام کے اندر روزہ رکھو۔ میرے آقا نے پہلے تو خود رکھا اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے صحابہ کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم کیا ہوا کہ ماہ محرم الحرام کی تعظیم ادب جو ہے ہر زمانے میں لوگوں نے کی، ہر زمانے میں لوگوں نے کی۔ میرے آقا نے بھی روزہ رکھ کے حرمت والے مہینے کی تعظیم کی، حرمت والے مہینے کا ادب کیا اور اپنے صحابہ کو حکم دے کر یعنی تعلیم دی میرے آقا نے کہ ماہ محرم الحرام کے اندر جو ہے روزہ رکھا جائے۔ تو ادب کی تعلیم جو ہے میرے آقا نے اپنے صحابہ کو بھی دی۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے ہر زمانے میں آپ یہی دیکھیں گے کہ لوگوں نے جو ہے ماہ محرم الحرام کی تعظیم کی ہے، ادب کیا ہے اور اس مہینے میں جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کی ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کی ہے۔ چاہے آپ جو ہے مارکے کربلا سے پہلے دیکھیں ماہ محرم کو،
یا مارکے کربلا کے بعد دیکھیں جتنے بھی ہمارے اسلاف آپ کو ملیں گے، مارکے کربلا سے پہلے میرے آقا کا زمانہ، صحابہ اکرام کا زمانہ، تابعی کا زمانہ، تابعی کا زمانہ، محدث کا زمانہ، ائمہ کا زمانہ، جتنا بھی زمانہ آپ کو ملے گا، ہر زمانے کے لوگوں نے جو ہے ماہ محرم الحرام کی تعظیم کی، عبادت کر کے، اور جب آپ ماہ محرم الحرام کے اندر مارکے کربلا کو دیکھیں گے، مارکے کربلا سے پہلے تو آپ کو تاریخ یہی ملے گی کہ لوگوں نے تعظیم کی ہے۔ اب مارکے کربلا کے بعد یعنی سن 60 ہجری کے بعد جب آپ دیکھیں گے، تب بھی ہمارے جتنے بھی امام گزرے ہیں، چاہے امام زین العابدین ہو، چاہے امام جعفر صادق ہو، چاہے امام باقر ہو، چاہے امام حسن عسکری ہو، چاہے امام نقی ہو، چاہے امام تقی ہو، جتنے بھی ہمارے امام گزرے ہیں، ہر امام نے جو ہے ماہ محرم الحرام کی تعظیم کی ہے، ادب کیا ہے، اور کس طریقے سے؟ عبادت کر کے جو ہے اس مہینے کی تعظیم کی، ادب کیا، اور ہم اور آپ کو یہی سبق دیا کہ جو اللہ کا فرمان ہے کہ حرمت والوں مہینے کی جو ہے تعظیم کی جائے، ادب کیا جائے، اسی پر جو ہے عمل کیا جائے۔ یہ ہمارے اسلاف نے جو ہے ہم اور آپ کو تعلیم دی۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، اب جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، لوگوں کا تعلق جو ہے اسلامی تعلیم سے کم ہوتا گیا، اسی طریقے سے جو ہے زمانے کے اندر خرافات، بدعتیں جو ہے عام ہوتی چلی گئی۔ جیسے آج موجودہ زمانے میں جیسے کہ ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے، امام حسین کے نام پر جو ہے بہت ساری بدعتیں لوگوں نے جو ہے ایجاد کر لی، نہ جس کا قرآن کے اندر کوئی ثبوت، نہ حدیث کے اندر ثبوت۔ اب اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، تمام مورخین جو ہے اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں، چاہے البدایہ ہو، چاہے تاریخ اسلام ہو، چاہے تاریخ الخلفاء ہو، جتنی بھی دیگر تاریخ کی کتابیں ہیں، آپ کسی بھی تاریخ کی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں گے، اس کے اندر جہاں پر بھی 352 ہجری کا ذکر ملے گا تو آپ کو وہاں پر جو ہے ایک باب جو ہے، ایک پارٹ جو ہے ضرور آپ کو یہ ملے گا کہ 352 کے اندر جو ہے 352 ہجری کے اندر بغداد کے اندر جو ہے ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے جس کا نام جو ہے معز الدولہ بتایا جاتا ہے، جس کا نام معز الدولہ بتایا جاتا ہے۔ یہ مذہباً جو تھا شیعہ تھا، اور اس کی حکومت جو ہے بغداد کے اندر تھی، اس نے جو ہے اپنی رعایا کے اندر یہ حکم دیا کہ 10 محرم کو جو ہے حضرت حسین کی شہادت کے غم میں جو ہے تمام دکانیں بند کر دی جائے۔ اس نے اپنی حکومت کے اندر، اپنی رعایا کے اندر سب سے پہلے اس نے جو ہے یہ حکم دیا کہ 10 محرم کی جو تاریخ ہے اس کو غم کی شکل میں منایا جائے اور دکانیں جو ہے اپنی بند رکھی جائیں۔ اور اس نے کیا اعلان کیا؟ اس نے اور یہ اعلان کیا کہ خرید و فروخت تو جو ہے بالکل بند رکھا جائے، خرید و فروخت بالکل بند رکھا جائے۔ شہر وہ دیہات کے تمام لوگ جو ہے ماتمی لباس پہنے اور اعلانیہ نوحہ خانی کریں، اعلانیہ نوحہ خانی کرے، ماتمی لباس مطلب کالا لباس، سیاہ لباس پہنے، اور اعلانیہ جو ہے اس چیز کو ظاہر کیا جائے، راستے میں آ کر، بازاروں میں آ کر جو ہے نوحہ خانی کی جائے۔ اور عورتوں کو اس نے جو ہے یہ حکم دیا، عورتیں اپنے بال کھولے ہوئے، چہروں کو جو ہے سیاہ کیے ہوئے، کپڑوں کو پھاڑے ہوئے سڑکوں اور بازاروں میں جو ہے مرثیہ پڑتی ہوئی، منہ نوچتی ہوئی اور اپنی چھاتیاں پیٹتی ہوئی نکلیں۔ اس نے یہ عورتوں کے لیے حکم جاری کیا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اس دور میں
بھی سنی بھی تھے اور شیعہ بھی تھے، دونوں بغداد کے اندر رہنے والے تھے۔ اہل سنت نے تو معز الدولہ کے اس فرمان پر، حکم پر عمل نہیں کیا، مگر شیعوں نے جو ہے اس کے حکم پر عمل کیا۔ اور جب ان لوگوں نے 352 ہجری کے اندر اس چیز کو ایجاد کر دیا تو اس دور میں بھی جو ہے صحیح تعلیم دینے والوں نے اس چیز کو روکنے کی بہت کوشش کی تھی، اور اس زمانے میں بھی جو ہے بے شمار سنی علماء جو ہے اس چیز کو روکنے کے لیے اپنی شہادت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی جب بادشاہ نے یہ قانون بنا دیا کہ 10 محرم کو یہ کام کیا جائے، تو جو اس وقت کے معزز یعنی بڑے بڑے علماء تھے، علماء دین تھے، علماء ربانی تھے، ان لوگوں نے جو ہے سرے عام آ کر جو ہے بادشاہ سے مقابلہ کیا اور بادشاہ سے یہ کہا کہ تم نے جو یہ فرمان جاری کیا ہے یہ چیز جو ہے شریعت کے خلاف ہے، اس لیے اس پر جو ہے کبھی بھی عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو بادشاہ اپنے طاقت کے زور پر یعنی حکومت کے بلبوتے پر جو ہے اس نے بہت سارے علماء کرام کو جیل کے اندر ڈلوا دیا، بہت سے علماء کرام کو جو ہے شہید کروا دیا۔ اس طریقے سے جو ہے اس زمانے میں بھی علماء اہل سنت پر ظلم ہوا تھا۔ جیسے آج بھی اگر کوئی عالم دین جو علماء ربانیین میں جن کا شمار ہوتا ہے وہ صحیح تعلیم دیتا ہے تو لوگ اس کو نشانہ بنا لیتے ہیں، اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی ہوا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ان چیزوں کی جو ایجاد ہے یہ میرے آقا کے زمانے سے نہیں ہے، بلکہ معز الدولہ کے زمانے سے 352 ہجری سے جو ہے اس چیز کی ابتدا ہوئی، پھر وہیں سے دھیرے دھیرے جو ہے یہ چیز بڑھتی ہوئی آج ہمارے ہندوستان تک پہنچی، اور بہت سارے ہمارے بھولے بھالے سنی مسلمان بھی دیکھا جو ہے اس بدعت میں ملوث ہو گئے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ ہرگز ہمارے اسلام کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ میرے آقا نے تو واضح فرمایا ہے، بخاری و مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے رخساروں کو پیٹے اور گریبانوں کو پھاڑے، اور عہد جاہلیت کا جو طریقہ تھا، یعنی عہد جاہلیت، زمانہ جاہلیت کے اندر یہ چیزیں جو ہے ہوا کرتی تھی کہ لوگ میت کے وقت یعنی جب کوئی مصیبت آتی تھی تو اپنے رخساروں کو پیٹتے تھے، اپنے گریبانوں کو پھاڑتے تھے۔ اس طریقے سے جو ہے عہد جاہلیت، زمانے جاہلیت کے اندر ہوتا تھا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جو اس طریقے سے کرتا ہے وہ جو ہے ہم میں سے نہیں ہے، یعنی میرے آقا کی تعلیمات پر وہ شخص نہیں ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ایسی چیزوں سے ہم اور آپ کو دور رہنا چاہیے، قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد